بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ ماہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ماہ رمضان کا خاص مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہر گھر میں کھجوریں بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور افطاری کے ٹائم تو ہر کوئی ہی کھاتا ہے، تو اس لیے افطاری میں اور بہت اچھا موقع بھی ہے اس عمل کو کرنے کا ان دنوں میں کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس عمل کو اور بوقت افطاری جب آپ کریں گے تو اس عمل کی تاثیر اور یہ مہینہ اور یہ وقت افطاری کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو بھی اللہ پاک سے روزے کی حالت میں دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو علاوہ رمضان میں بھی عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس عمل کو ماہ رمضان میں افطاری کے وقت کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بہت جو ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ روزے دار کی اللہ پاک کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایسی حالت میں بھی اللہ کے نزدیک وہ بندہ کتنا محبوب ہوتا ہے، تو پھر جب وہ دعا مانگے اور پھر جو اللہ کا نام لے کر جس چیز کے اوپر آپ وہ پڑھیں اور دعا مانگیں اور اللہ پاک وہ قبول نہ کرے تو ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس ماہ مبارک میں اس عمل سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی اس عمل کو پہنچائیں تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اس عمل میں سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود پاک کی اہمیت کے میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں ہی آپ کو بتاتی ہوں۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر پڑھ لیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 3 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، پھر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اس عمل کو آپ نے افطاری سے کچھ ٹائم پہلے ہی پڑھ لینا ہے۔ کھجور جس پر آپ پڑھیں گے اس کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیجئے اپنے اور افطاری سے ٹائم آپ نوٹ کر لیجئے، اس سے کچھ دیر پہلے ہی آپ نے افطاری سے اس عمل کو کرنا ہے۔ کھجور کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور پھر آپ کے عمل پڑھنا شروع کیجئے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر پہلی والی تعداد کے مطابق آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے مانگ لینی ہے، جیسے اگر آپ بیمار ہیں اپنی بیماری کے لیے مانگیے، بے روزگار ہیں بے روزگاری کے لیے مانگیں، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اپنی اولاد کے لیے مانگے، اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گاہک نہیں آتے ہیں تو وہ اپنے دکان کی برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے مانگے، رزق کی کشادگی کے لیے مانگے، طالب علم ہیں تعلیم میں ترقی چاہیے، ایگزام میں پاس ہونا ہے تو اس کے لیے آپ دعا مانگیں، بچے بچیاں ہیں
لڑکے لڑکیاں اگر ان کی شادی کے مسئلے ہیں تو وہ اس کے لیے دعا مانگیں۔ نیز آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے کھجور ہاتھ میں پکڑ کے افطاری کے وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اور آپ نے اپنے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے دوسروں کے لیے بھی چند الفاظ دعا کے ضرور مانگ لیں، کہ ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کسی دوسرے کے لیے پوری ہو جائے۔ اللہ پاک بحق محمد وآل محمد ہم سب کی پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، رزق کے مسئلوں کو، نیز جس مومن مومنات مسلمہ مسلمات کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرمائے، مشکلات کا خاتمہ فرمائے، اور جس کے دل میں جو بھی دینی و دنیاوی جائز حاجت ہے اس کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔